السلام علیکم ایوری ون. عید بڑی مزیدار کے ساتھ موسیٰ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آج عید کا جو خوبصورت دن گزر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جس طرح کل بھی ہم نے بات کی، آج بھی بات چل رہی ہے، ٹرانسمیشن چل رہی ہے کوہ نور ٹیلی ویژن کے اوپر. عید بڑی مزیدار سیلیبریٹ کی جا رہی ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ دیکھنے والے ہی تو ہمارا اثاثہ ہے. اور کیوں نہ ہو، آپ کے بغیر تو ہماری عیدیں ادھوری رہتی ہیں، پھیکی رہتی ہیں. اور عید آپ کے ساتھ گزارنا، اور ہمارے اتنے زبردست آرٹسٹ آ رہے ہیں شوز میں، اور کوہ نور کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. کچھ آپ نے دیکھا پہلے بھی، لوگ کتنے خوبصورت چہروں کو آپ نے دیکھا. مستی چل رہی ہے، گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے. عید کو ایک خوشی کی طریقے سے سیلیبریٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. آج بھی میرے ساتھ میری محفل میں بہت ہی پیارے گیسٹ موجود ہے. کچھ سینئرز ہیں، کچھ نئے ہیں، ابھی اپ کمنگ ہے. کیونکہ ہم لوگ جس طرح آغا حسن عسکری کے ساتھ ہم نے نئے لوگوں کو بٹھایا تاکہ ہمارے ینگ جنریشن کو سینئرز کا پتہ چلے، اسی طریقے سے ابھی بھی میری محفل میں کچھ سینئرز بیٹھے ہوئے، کچھ نئے لوگ بیٹھے ہوئے، تاکہ آپ جو ینگ جنریشن ہے آج کل کی، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے سینئرز جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اس ملک میں اپنا نام بنایا، تو ان کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں اپنی سینئرز کی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہے، انہوں نے کیا کیا کام کیے. تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. میرے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی بیٹھی ہیں، بڑی ہی گارجس لیڈی ہے میرے ساتھ، پریٹی لیڈی ہے میرے ساتھ. انہوں نے سٹیج کے اوپر اپنا ایک الگ مقام بنایا، بڑا زبردست مطلب انہوں نے کام کیا. جس وقت تھیٹر عروج پہ تھا، جب تھیٹر کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، دیکھا کرتے تھے تھیٹر کو. اور پاکستان میں تھیٹر آج بھی چلتا ہے، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. تھیٹر کی جو تھیٹر کے شائقین ہے یا تھیٹر لور ہے، اب تو تھیٹر اتنا مطلب پھیل گیا ہے کہ اب تو ہمارے نیشنل ٹی ویز کے اوپر، ڈیفرنٹ ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھیٹر کے آرٹسٹ چھائے ہوئے ہیں. بھائی انہوں نے تو دھمال مچائی ہوئی ہے، کیونکہ یہی تھیٹر کے آرٹسٹ ہے جو ریئل آرٹسٹ ہے. اور انہوں نے ہنسی اور مذاق کے فوارے اور جو لوگوں کے فیس پہ جو ہے نا اسمائل بکھیری ہوئی ہے ہر طرف. اسی طریقے سے آج ہمارے پاس بھی ایک خوبصورت پرسنالٹی بیٹھی ہے، اور یہ تھیٹر میں انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا. رخسار جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عید مبارک. جی آپ کو بھی میری طرف سے بہت عید مبارک. خیر مبارک. چینل کو آپ کے میری طرف سے بہت عید مبارک. بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ عید کرتے ہوئے. ارے واہ جی، بالکل ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ آج آپ عید ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہے. اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر، اپنے گھریلو جو عید کے دن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امور خانہ داری بھی تو کرنی ہوتی ہے خواتین نے. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ فیملی ہم لوگ آپس میں ہی ہیں. جی جی. تو صبح قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کر کے پھر آپ کے پاس سب سے پہلے کام قربانی ہے. یہ قربانی ہے، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ظاہر ہے جن کا کام ہے وہ کرتے ہیں، بٹ آپ لوگ ہیلپ تو کرتی ہیں. بالکل. کلیجی کیا پکتا ہے سب سے پہلے؟ کلیجی بنتی ہے، بڑے گھر کے بناتے ہیں. اور میں تو نہیں کھاتی، کیونکہ مجھے جو ہے نا اپنے بکروں کو دیکھ کے اور اس طرح ان کو کھانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے. مطلب سم ٹائم کسی کو فیل ہوتا ہے کہ وہ جانوروں سے پیار اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، ان کو ذبح ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں. ان میں سے میں بھی ہوں. اچھا. بٹ قربانی کا گوشت چکھنا چاہیے، کھانا چاہیے، کیونکہ سنت ابراہیمی ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. وہ دوسرے تیسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا جب ذہن چینج ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، پھر یوں ایک بوٹی اٹھا کے یوں چکھ لی، بس ٹھیک ہے ہو گئی. زیادہ کیونکہ خواتین اپنے صحت کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے ڈائٹس کا بھی خیال رکھتی ہے، اور یہ تو کھاتی پیتی ماشاءاللہ آرٹسٹ ہے ہماری. اور مطلب جو کہتے ہیں ہم دودھ مکھنا دی پلی، ماشاءاللہ جٹی ہے، دودھ مکھنا دی پلی ہے. اور زبردست انہوں نے اپنا ایک کیریئر گزارا ہے. ان سے مزید چٹ چیٹ کریں گے، باتیں کریں گے مزے کی، ان سے مزید چیزیں پوچھیں گے، اور مزہ آنے والا ہے آج. اب ان کے ساتھ ایک نیو ٹیلنٹ، اپ کمنگ ماڈل، جو ہمارے ینگسٹر اب آ رہے ہیں، ماڈلنگ کی طرف آ رہے ہیں.
فلم کی طرف آ رہے ہیں, ڈرامہ کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان کی انڈسٹری بہت گرو کر چکی ہے, بہت لیوش ہے, بہت زیادہ رچ ہے ہماری انڈسٹری, اور الحمدللہ ہماری انڈسٹری نے, اس انڈسٹری نے بڑے بڑے نام بنائے. میوزک میں آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں ایک نام بنائے. نصرت فتح علی خان صاحب سے لے کے عاطف اسلم, علی ظفر تک آپ آئیں تو ایک طویل لمبی فہرست ہے, اور اسی طریقے سے دیگر فنکاروں نے بھی اپنے اپنے شعبے میں اپنا مقام بنایا دوسرے میں. خیر یہ بات آگے گزر گئی ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ینگ جنریشن آ رہی ہے, بہت خوشائن بات ہے کہ ان کو آنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑے مزے کی فیلڈ ہے. ماڈلنگ کی ہو گئی, ایکٹنگ کی ہو گئی, یا ہوسٹنگ کی ہو گئی, یا سنگنگ کی ہو گئی, یہ اتنا مزیدار یہ فیلڈ ہے, اتنی مزے کی فیلڈ ہے. اگر آپ جینونلی اور صحیح طریقے سے اس کو جوائن کریں تو میرا خیال ہے لائف میں اس سے مزیدار مجھے تو کوئی فیلڈ نہیں لگی, کیونکہ اس میں آپ اپنے دل کا, اپنے من کا, اپنے اندر کا اظہار کھل کر کرتے. کیوں رخسار جی ایسا ہی ہے نا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. تو ہمارے ساتھ ایک ینگ ٹیلنٹ بیٹھے ہوئے آفاق خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ماڈل ہے, ینگ ہے, ابھی اسٹارٹ لیا ہے. عید کا مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک ہو. عید کیسے گزارتے ہیں؟ بس گرمی گزرتی ہے, آپ کو پتہ ہے قربانی ہوتی ہے گھر میں, تو ایسے ہی گھر والوں کے بیچ قربانی کر کے سب میں تقسیم کر کے پھر آرام سے. عیدی لیتے ہو یا بچوں میں بانٹتے بھی ہو؟ بانٹتے ہی ہیں فی الحال, تو اب اتنے تو ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, واجب ہے. ابھی تو خود بھی بچے ہی لگ رہے ہیں. خود بچے ہیں اور عیدی بانٹتے ہیں, بڑی بات ہے. ویسے کچھ اگر ہے تو عیدی رکھ کے جانا. میں تو ابھی لینے والوں میں سے ہوں. آپ کو تو دینی چاہیے, دینی چاہیے ویسے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں دیتا ہوں, تو جو دینے والے پھر ان سے لینی چاہیے نا, انکار تو نہیں کرنا چاہیے. کیوں میں تو ابھی لینے والوں میں سے کوئی عیدی دے دیتا. جی ضرور, آپ آئیے گا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. ضرور. آپ تو خود بناتی نہیں اور نہ آپ کے ہاتھ کا. نہیں, ہم آپ کو بہت کچھ کھلائیں گے, آپ کھانے والے بنے. ارے واہ زبردست جی, بالکل ہم آپ کی ٹریٹ ضرور لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ان کے ساتھ میوزک کی بات کریں تو میوزک کے بغیر اور ردم کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام ادھورا ہوتا ہے, کیونکہ آرٹسٹ کو ردم اور میوزک کے بغیر مزہ نہیں آتا. میوزک کے بغیر پروگرام بھی ادھورا ہوتا ہے, عید بھی پھیکی ہوتی ہے, پارٹی بھی پھیکی ہوتی ہے. ہر پارٹی کی جان بیٹ ہوتی ہے, اور بیٹ میوزک کی بیٹ پر تڑکا لگانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے سنگر موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر سنگر ہے تو آج پھر عید کے موقع پر گانے بھی ہوں گے, میوزک بھی ہوں گے. کامران کامی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. اور میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں کوہ نور کی ٹرانسمیشن کو, کہ جنہوں نے عید پہ اتنا خوبصورت یہ سما سجایا اور اتنی خوبصورت آرٹسٹ بلائی. سب سے اچھی بات, آرٹسٹ جتنے خوبصورت ہیں ان کے ساتھ بیٹھے انسان خود کو اندر سے بہت خوبصورت فیل کرتا ہے. تو میں تقریباً اس وقت اپنے آپ کو بہت اچھا ان کے ساتھ فیل کر رہا ہوں, چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت آم کے ساتھ اگر میرے جیسے آم رکھ دیے جائیں تو اچھے لگتے ہیں. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. مطلب آپ کہنا چاہ رہے کہ ہم نے نظر بٹو بٹھا کیوں رخسار جی, آپ کی ماشاءاللہ حسن کی تعریف ہو رہی ہے, اور حسن کی تعریف کرنی چاہیے. جو حسن کی تعریف نہیں کرتا تو کنجوس ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, یہ ان کی محبت, آپ سب کی محبت, پیار ہے. خدا کی تعریف ہے, خدا ہی سب کچھ ہے. تعریف اس خدا کی جس نے یہ حسن بنایا. اور میں بڑا ڈر کے تعریف کر رہا تھا کہ چونکہ ماشاءاللہ سے. نہیں, آپ کھل کے کریں تعریف میں کنجوسی نہ کریں. جو تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. واہ جی واہ, بڑی پیاری بات ہے بیٹا, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہو. یہ باتیں ابھی تمہاری عمر کی نہیں ہے, لیکن اچھی بات ہے. نہیں, اسی طرح سیکھیں گے. سیکھیں گے, سینئر کا اثر پڑتا ہے نا. سینئر کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو پھر اچھی باتیں کرنی چاہیے, ادب کی باتیں کرنی چاہیے سینئر سے. بٹ عید ہے, عید پہ چٹ چیٹ, شغل میلہ چلنا چاہیے, مستی ہونی چاہیے, اور مستی کے بغیر عید ادھوری ہوتی ہے. تو رخسار جی کی طرف آتا ہوں. رخسار جی, ایک طویل عرصے بعد گیپ ڈالا آپ نے اپنے فن میں. آڈینس کو نہیں پتا, کچھ لوگوں کو, ینگ جنریشن کو پتا چلنا چاہیے آج کل کے لوگوں کہ آپ لوگوں نے بڑے لازوال ڈرامے بنائے. آج جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ تھیٹر اب اتنا مزے کا ہو چکا ہے کہ اب گھر بیٹھے رات کو 8 بجتے ہیں تو ہر چینل پہ کوئی نہ کوئی پروگرام چلے. اب تو پرائم ٹائم پہ جب تک کوئی تھیٹر کے آرٹسٹوں کا پروگرام نہ چلیں تو وہ چینل ادھورا ہے, تو چینل ان کے بغیر ادھورا ہے. جبکہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ تھیٹر پہ اسپیشل خاص قسم کے مطلب جو آڈینس ہوا کرتی تھی وہ جایا کرتی تھی. لیکن اب کتنی زبردست ہو گئی, کتنے اچھا ہو گیا کہ مطلب تھیٹر کے آرٹسٹ جو ہے نا اب چینلز پہ آ رہے ہیں. ہاں جی, بہت اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ
काम करना चाहिए और हमारे थिएटर बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। हमारे थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीवी पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक थिएटर की बात करें तो थिएटर तो इस वक्त अभी उस तरह का नहीं हो रहा, नहीं है जो आप लोग जो एक अरूज का टाइम था थिएटर का, वो अब नहीं है। लेकिन इन लोगों ने आके कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, जो ये टीवी पे आए हैं और इन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिस चैनल पे भी हो रहे हैं, बड़ा अच्छा सब कर रहे हैं। और चेंज आ गया, थोड़ा डिसेंट सा फैमिलीज़म आ गया बीच में। हाँ जी, लेकिन इसी तरह थिएटर को भी होना चाहिए क्योंकि थिएटर जैसी जगह कोई भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि बहुत प्यारी चीज़ है एक ये ड्रामा लाइन जो है, स्टेज जो है, ये अगर अच्छा हो तो जैसे कि पहले फैमिलीज आती थी, बहन बेटी बच्चों के साथ देखा जाता था थिएटर, तो अब वो सिस्टम नहीं है। फैमिली ड्रामा होना चाहिए, फैमिली ड्रामा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए कि आपके घर वाले भी साथ बैठ के देख आपने भी बड़े लाजवाब ड्रामे किए, कोई 2 नाम बता दें लोगों को ताकि पता चले। एक तेरा सनम खाना, कैचअप, पाँव का जेवर, मतलब इस तरह के बहुत से ड्रामे हैं जो माशाल्लाह वो यादगार ड्रामे। सुहेल अहमद साहब के साथ आपने बहुत ज्यादा काम जी, उनकी टीम में मैंने बहुत काम किया माशाल्लाह। आपको पता है उनकी टीम में सारे अच्छे आर्टिस्ट होते थे। आर्टिस्ट तो होता ही अच्छा है, लेकिन ये कि उनकी टीम एक होती थी, प्रॉपर टीम थी जिसमें मैंने रेगुलर कोई 10 से 15 साल काम किया और बड़ा अच्छा साफ सुथरा काम, और उनकी डायरेक्शन होती थी, तो वो मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा ना। वो प्लेस तो अगर हम सोचें तो वो बहुत खुदा करे कि वो वापस आ जाए, अल्लाह करे। ऐसे ही है ना, सोच होती कि वो चीज वापस, क्योंकि उस वक्त जब ये काम करती थी तो वो बड़ा डिसेंट थिएटर होता था, फैमिलीज आती थी, और डिसेंट थिएटर मीन्स के अच्छे जुमले, अच्छे मकालमे बोले जाते थे, जूम आने मुकालमे नहीं होते थे जो आजकल जूम आने मुकालमे, क्योंकि थोड़ा सा थिएटर में बीच में गैप आ गया और कुछ लोग इस तरह के, जिस तरह के ऑडियंस हो गई, फिर मकालमे भी वैसे हो गए और चीजें बदलती रही। खैर, लेकिन आर्टिस्ट होता है, वो जिस दौर में भी रहे छा कर रहता है। तो आपने बीच में गैप जो डाला उसका थोड़ा सा मैंने पूछा था आपने। जी नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं थी। थिएटर जब मैंने छोड़ा तो उस टाइम प्रॉपर डांस का दौर था। अच्छा। सिर्फ लड़कियां डांस ही करती थी और डांस ही होता था। डांस कोई बुरी चीज नहीं है, ये इसको हमने बुरा किया है, ये कहा है, वो एक आर्ट है। हाँ। और मैं समझती हूँ कि अगर ये ना हो तो नहीं सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन ये कि सिचुएशन के मुताबिक हो, अगर आपके ड्रामे के मुताबिक हो किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन थिएटर जो है अब अगर इसी तरह हुआ तो फिर ये हाँ, नहीं बिल्कुल आप बात सही कर रही है। डांस पे बात आ रही कि कुछ, सब तो नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ लोग या कुछ लोगों के माइंड ऐसे होते हैं जिनको मतलब इस चीज़ की समझ नहीं है। हमारे यहाँ अलमिया ये रहा है कि लोगों को ऐसे लोग जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग, जिनको मतलब सेंस नहीं है या नॉलेज नहीं है या मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, उनको वो ग्लैमर में और वल्गैरिटी में फर्क नहीं कर पाते। वो वजह जो एक गैप आया या जो गलत लोगों के हाथ में थिएटर आ गया या ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में जब थिएटर आया, तो मेरा जहाँ तक जो मेरी मतलब एक सोच है या मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ इस बात पे कि वो ग्लैमर और वल्गैरिटी में फ़र्क जो है ना नहीं कर पाए। अब ग्लैमर और वल्गैरिटी में फ़र्क क्या है? ग्लैमर ये है कि आपने पूरे कपड़े भी पहने हुए हैं तो ग्लैमर ये है, नज़र आता है, इसको कहते हैं खूबसूरती ग्लैमर। और वल्गैरिटी ये है कि वो आपको मतलब जितना शॉर्ट लिबास पहनाते हैं और उसमें वो कहते हैं कि ग्लैमर आए, उसको ग्लैमर नहीं कहते। बिल्कुल, ग्लैमर तो कपड़ों के अंदर भी ग्लैमर है, ग्लैमर तो दुपट्टे के अंदर भी ग्लैमर नजर आता है, ग्लैमर तो अदाओं में आता है नजर। आर्ट है बेसिक, तो आर्ट से हट के चला गया। वजूहात ही इसकी ये थी मेरे छोड़ने की कि मैं नहीं कर सकती थी उस तरह का काम, तो मैंने खैर बात कह दी है थिएटर को। लेकिन अब दोबारा हम वेलकम करते हैं आपको कि आपने स्टार्ट किया है और आपके चाहने वालों ने, इनके चाहने वालों को बल्कि मैं पैगाम दूंगा कि रुखसार जी दोबारा आ चुकी हैं और काम कर रही हैं आगे, और थिएटर नहीं टीवी वगैरह, टीवी कर रही है। टीवी पे अब थिएटर कन्वर्ट हो चुका है टीवी में, तो ये एक बड़ी मजे की बात है और बड़ी अच्छी खुश आइन बात है, क्योंकि यही थिएटर के जो आर्टिस्ट थे, जो बेचारे जिनको रोटी रोजगार के प्रॉब्लम होते थे, आज
یہ سارے جو ہے نا اتنے بڑے سٹار بنے ہوئے آرٹسٹ بنے ہوئے اور ہر چینل پہ جو آج محفل سجائی ہے اس میں ہم لوگ نئے لوگوں کو بھی چانس دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں, تو نئے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے. پلیٹ فارم کوہ نور نے فراہم کیا ہے, عید کا موقع ہے تو اچھے برے سے لوگ تو دنیا میں موجود ہے, آپ کو پتہ ہے اچھا برا کام موجود ہوتا ہے, بٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر کسی کو. جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو آگے وہ بھی بڑھیں گے اور کل کو آنے والے وقت میں وہ بھی اپنا نام بنائیں گے. ویلکم بیک. بڑی عید مزیدار کوہ نور پر ٹرانسمیشن جاری ہے آپ کے ساتھ. اسپیشلی آج یہ محفل سجی ہوئی ہے, ہمارے سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت, بڑے اچھے اور پکے سنگر ہے عمران, وہ کامران کامی. کامران بھائی کیسے ہیں عید آپ؟ کے خیریت سے ہیں؟ اور آپ نے ابھی عمران کہا تو مجھے تبدیلی یاد آ گئی اور تبدیلی آ چکی ہے اور میرے جناب. لیے یہ بڑے باعث فخر کی بات ہے کہ آپ نے عمران کہا, چاہے میری طرف دیکھ کے. ہمارے پرائم منسٹر ہے جی پاکستان کے عمران میری خان, طرف سے بھی جی ان کو ہماری طرف سلام سے ہے, عید مبارک ہو. کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سنگرز کے لیے بھی. بالکل بالکل, اور ماشاءاللہ سے بہت مزہ آ رہا ہے ان کی قیادت میں. یہ بہت فیل ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیسٹ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں, ہمارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں واقعی تبدیلی ہے آئے واقعی, اور ہمارا وقت چینج ہو جائے. اور رخسار جی آپ کی بات بڑی ابھی, سوری میں نے کاٹی, جی. ابھی رخسار جی کے ساتھ ہمارا ایک سانگ آیا, یعنی کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ گئی. آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی. نہیں, ہمارے آنے سے بھی تبدیلی آ گئی. بہت بڑے بڑے سٹار کہہ رہے ہیں کہ رخسار جی بہت خوبصورت لگی ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے چونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی لگی ہیں یہ. اچھا میں بتاتا چلوں آڈینس کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی, کہ جو کامران بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا ایک ویڈیو لانچ ہوا ہے جو انہوں نے ابھی لانچ کرنا ہے. آئی تھنک ویڈیو ہو چکا ہے لانچ آپ کا سوشل میڈیا جی, سوشل میڈیا پہ ویڈیو لانچ ہو چکا ہے. کس نام سے ہے, کون سا؟ آفرین. آفرین نصرت فتح علی خان کا لازوال جو ہے نا کور انہوں نے کیا ہوا ہے, آفرین آفرین. اور اس پہ پرفارمنس جو اس گانے پہ دی ہے وہ رخسار جی نے دی ہے, اپنی اداؤں کے جلوے بکھیرے ہیں اس میں. اور ماشاءاللہ اتنی پریٹی خاتون ہو اور اتنی اچھی ادائیں ہو تو پھر لوگوں کو پسند کیوں نہ. موسیٰ بھائی اتنے بڑے لیجنڈ کا سانگ میں نے کیا, بڑی بات ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اسٹیج کی لیجنڈ پرفارم کریں. یہ بڑی بات ہے. نصرت فتح علی خان صاحب کے لیے بھی کلیپ ہونی چاہیے جی بالکل, اور رخسار جی کے لیے بھی ہونی چاہیے. خان صاحب ہم پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا ایک پازیٹیو پہلو تھے, وہ ایک اچھا نام تھے بیسیکلی پاکستان میوزک میں. ہاں میوزک میں وہ اچھا بہت سارے ممالک میں لوگ جو ہے نا سم ٹائم یہ بھی کہتے تھے کہ خان صاحب کی وجہ سے لوگ پاکستان کے, اچھا پاکستان کے ہیں یہ تو مطلب باہر کئی کنٹریز میں تو ان کو بدھا بھی, مطلب جیسے جاپان میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ جس طرح بیٹھتے تھے قوالی پڑھتے تھے اور قوالی کا محفل سنبھالتے تھے, اور ان کو بدھا کا جو مجسمہ جیسے بنا ان کا مجسمہ بنایا گیا اور وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر بدھا کی شبیہ نظر آتی ہے. بالکل ایسے ویسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیار کی محبت کی باتیں ہیں. اور موسیٰ بھائی جب صوفی کوئی بھی سانگ گاتا ہے یا پڑھتا ہے یا سوچتا ہے تو اس کے اندر وہی فیلنگز آتی ہے جو نصرت فتح علی خان صاحب کی طرف سے جب وہ بیٹھتے تھے تو اس طرح فیل ہوتا تھا کہ کوئی یہ انسان نہیں ہے. سوری میں کچھ اور نہیں کہہ رہا, انسان وہ اس لیے چونکہ ان کے جو الفاظ نکلتے تھے ایک تو آمدی الفاظ اور اتنے پاک الفاظ اور خوبصورتی سے اتنے نکلتے تھے کہ کمال ہو جاتا تھا. آج بھی ان کی کوئی بھی چیز ماشاءاللہ سے آج 25 سال بعد میرے رشک کمر ہٹ تو تب بھی تھا, لیکن آج اتنا چل رہا ہے کہ جو بھی گا رہا ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا رخسار جی کی وجہ سے بھی اور نصرت فتح علی خان صاحب کی وجہ سے بھی کہ آفری گایا, اور الحمدللہ سے آپ جیسے بھائی اب بلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یار کمال ہو گیا. آپ لوگوں نے ٹریبیوٹ دیا ہے جی, ٹریبیوٹ کو بڑی زبردست. دیکھیں جو بات بزرگوں نے
یا ہمارے صوفیاء کرام نے لکھی جو بات، جیسے بابا بلے شاہ ہے، شاہ حسین ہے، شاہ عبداللطیف بٹائی ہے، مطلب ہمارے بزرگوں نے جو جو چیزیں لکھی وہ باتوں میں بہت تاثیر ہے، بہت اثر ہے. آپ دیکھ لیجئے گا عابدہ جی کو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے آپ کلام سنیں، آواز سنیں تو کیا مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں رخسار جی، آپ تو ان لوگوں کو مطلب جانتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پاکستان کے نام ہیں ہمارے، دیکھو نا اتنے لیجنڈ ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو آپ کا ویڈیو آ رہا ہے، آپ آڈینس کو کیا کہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی پیغام تو دیں نا ان کے لیے جو آپ کا ویڈیو آیا؟ میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ اللہ پاک ان کو، کامران کو بہت عزت دے. انہوں نے بہت محنت کی ہے اس ویڈیو کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا گاتے ہیں، اور یہ آگے بھی محنت اور بھی کریں گے انشاءاللہ. اور بس یہی ہے کہ ہماری تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اب تو دیکھنے والے ہی بتائیں گے کہ ہم نے کیا 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 نہیں، کیونکہ ہمیں جو دیکھنے والے ہیں اصل ہیرو تو ہمارے وہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، جو چاہنے والے ان کی وجہ سے ہم ہیں. بالکل یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. دیکھ لیں آپ کے چاہنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آج یہ محفل ہم نے سجائی ہے. یہ محفل جو آج سجی ہے آپ کی خاطر سجی ہے. اچھا، آپ سے تھوڑا سا کچھ عید کا موقع ہے اور رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، کہتے ہیں نا جی بالکل. تو خوشی کا موقع ہے، خوشیاں ہیں، کچھ چٹکلے، کچھ گانا ہو جائے کچھ، تاکہ آپ آئی ہیں تو آج کا مزہ تو بالا ہو، جو دیکھنے والے وہ بھرپور انٹرٹین ہو، آپ سے مزہ لیں، کہ وہ کہیں کہ واقعی رخسار جی آئی ہیں تو ہم ان کی جو تشنگی ہے، جو پیاس ہے، جو آپ کو ایک طویل عرصے تک سٹیج پہ دیکھتے تھے اور آپ کا فن دیکھتے تھے، آج نہیں دیکھ رہے ہیں، اب دوبارہ دیکھیں گے. آپ آئی ہیں تو کچھ تھوڑا بہت کچھ گنگنا دیجیے گا، کچھ میڈم کو گنگنا دیجیے گا، یا کچھ اور جو آپ بہتر سمجھتی ہیں، کوئی ڈائلاگ سنا دیجیے گا. ڈائلاگ تو بہت زیادہ ہیں، اگر سنانے پہ آؤں تو وہ بہت ہیں. بہرحال یہ لیٹسٹ ابھی جو میرا لاسٹ جو تھا، ایک تیرا صنم خانہ، جی بہت بڑا ڈرامہ، جی ضرور دیکھیے گا آپ لوگ، یوٹیوب پہ مل جاتا ہے میرا خیال ہے. ایک تیرا صنم خانہ، جو لوگ اسٹیج لور ہے، آرٹ لور ہے، وہ اس کو ضرور دیکھیے گا. جی تو اس میں میرا ایک ڈائلاگ تھا جو امانت چند وغیرہ اور جتنے بھی کوئی آگے آتے تھے آرٹسٹ، جی ان کو وہ دیکھ کے کہتی تھی، وہ آگے سے کہتے تھے جٹی نو ویک کے ہائے نہ نکلے، پتہ نہیں انہوں نے کچھ اور کہا، میں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ ہاں تم یہ تو کہہ رہے ہو، لیکن یہ دیکھو جٹی نو ویک کے ہائے نہ نکلے تے سواد نہیں ہوا. جی میری گل سچی ہو گئی، پھر میں کہا ساڑے کو دودھ مکھنا دی پلی چٹی موجود ہے، آج مزہ آئے گا چٹی دے نال ٹکر لانا، سانو بھی پتہ لگے. جی آپ کی باتوں کو مزہ آ رہا ہے. اچھا بڑا اچھا مطلب یہ ڈائلاگ ہے کہ اگر جٹی والی بات کرے تو اس کو مزہ نہ آیا کر کے، جب تے سواد نہیں ہو آندا. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی تو ایک جٹی ہے نا جس نے راج کیا انڈسٹری پہ. کیا بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انجمن جی ایسی شخصیت ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے شوق چڑھا کام کرنے کا موویز میں. اور یہ سارا یہ جو بھی میں کر رہی ہوں، پہلے تو میری والدہ کی دعاؤں سے ہے سب کچھ، اور دوسری بات یہ کہ ان کو، انجمن جی کو دیکھ کے مجھے شوق چڑھا اور میں نے سوچا کہ مجھے بھی یہ کام کر لینا چاہیے. ارے واہ، انجمن جی کا کوئی گانا ہو جائے پھر آج. گانا ویسے تو کبھی میں نے گایا شیر خان کا ہی سنا دے. آپ کو تو گنگناتی تو ہوں گی. نہیں، میں باتھ روم سنگر ہوں. کوئی بات نہیں، اسی سارے باتھ روم سنگر، کوئی ایشو نہیں ہے. چلے میں آپ کو سانو بھی سمجھ پلے کچھ نہیں آنا، لیکن سنا ہے آپ مزہ آئے گا. سمجھے باتھ روم بڑا ہوگا. نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو مزہ آئے گا. یاد بھی نہیں ہے گانا، اور یہ کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا صحیح ہے. یہ بہت اچھا گاتی ہیں، یہ ایویں کہہ رہے ہیں بہت اچھا گاتی ہیں. اچھا چلیں، نہیں کوشش کریں گے. تُج میرے ہمیشہ کول رہے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. تُج میرے ہمیشہ کول رہے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے.
आता है। अरे वाह, आपके लिए गाना नहीं आता, इतना जबरदस्त। और आई होप के ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय किया होगा। इतना मुझे इतना मजा आ रहा है आपको देख के कि आप जिस स्टाइल से अदा से गा रही है, जैसे अंजुमन नजर आती कि मतलब आप एक आध और हो जाए। हाँ नहीं, बस मुझे यही याद कुछ तो गुनगुना दे, आज ईद का मौका है। अच्छा, रस्में रस्म दुनिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस मौके का फायदा उठाएं आप। रोज रोज आपने कहाँ आना है। अच्छा, मैं मैडम का थोड़ा सा ही हाँ, मैडम गुनगुना का देती जी जी जी, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है गजल मैडम फिर तो की। आप ज्यादा अच्छा गाएंगी। नहीं, कोशिश है छोटी सी, बस पता नहीं, अब आप भी बता सकते हैं नहीं कि मैं नहीं, गा हमें तो मजा सकती आ हूँ रहा आगे कि नहीं। है, हमें तो मजा आ रहा है जी। एंजॉय कर रहे हैं हम। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। अब प्लीज बता भी दे क्या बात क्या है। कितनी जबरदस्त अदा से आपने अदा किया, इस गजल को आपने गाया, मजा आ गया। वैसे बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी झूठी तारीफ करने का भी। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में होंगे कि पता नहीं किसके लिए दिल धड़का। ये तो अभी मैडम के लिए ही धड़का है, सही पूछे तो। मैडम के लिए, क्योंकि मैडम ने वो यादें छोड़ी हुई हैं कि हम चाहें भी उनको भूलना तो नहीं भूल सकते। क्या बात है, वो क्या हमारी इंडस्ट्री का इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा नाम, है कि कभी नहीं हम भुला सकते उसको। वो अलमिया, वो खला पूरा नहीं हो सकता। वो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी हर चीज इस दुनिया में जिंदा है। मौजूद आज भी वो जिंदा है हमारे अंदर। देखिए आज उनका जिक्र हो रहा है, उनके गाने हम गा रहे हैं। इसी तरह नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, मतलब ये गुजर गए लेकिन हमारे दिलों से तो नहीं गए। आज ईद के दिन आपकी बात, आज ईद के दिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ गा के उनको ट्रिब्यूट दूँ। सॉन्ग तो बहुत सारे मैडम जी को, क्योंकि मैडम जी का आज तक मैंने सॉन्ग नहीं गाया। चले आज सिर्फ इच्छा पूरी हो जाए आपकी। आज ये ट्रिब्यूट, चूंकि ऑन कैमरा ये मैं एक दिल से अपने बात कह रहा हूँ, चूंकि वो इतने बड़े लेजेंड थे मैडम जी के एहसास पे गाना गाते थे। अगर रुखसार जी एक्टिंग कर रही हैं तो मैडम जी ने एहसास पे कि ये किस तरह से एक्टिंग करती हैं, उन्होंने इस अदायगी से असल में मैडम के बारे में मैंने ये सुना है कि जब वो गाना रिकॉर्ड करती थी तो वो पहले पूछती थी कि हीरोइन कौन है, ये बात, गाना किस पे पिक्चराइज होना है। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर उसी मिजाज के मुताबिक वही फील के साथ गाती थी और जिसके ऊपर भी पिक्चराइज होता था वो अमर हो जाता था। और ज्यादातर आपने देखा अंजुमन जी जितने भी गाने, जितने सुपर हिट सॉन्ग हैं उनके, वो अंजुमन जी के ऊपर हैं और वो मेरी तो फेवरेट हैं। आपने अंजुमन का जिक्र छेड़ दिया है और तो मुझे क्योंकि आज अंजुमन नजर आ रही है आपके अंदर। अच्छा। तो मेरा मतलब दिल कर रहा है, हम आपसे बाद में सुनेंगे गाना, मेरा दिल कर रहा है कि हम इस टाइम जो है ना आपकी परफॉर्मेंस पहले देख लें, ताकि जो ऑडियंस हमें आपको देख रही है उनको मजा आए कि आफरीन आफरीन इनका जो सॉन्ग आ रहा है उस पर इनका परफॉर्मेंस देखे, आपको भी एक अंजुमन टीवी। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने सही कहा था, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा और अंजुमन की याद ताज़ा हो गई होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे हमारी लेजेंड अंजुमन हमारे दरमियान में मौजूद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपने तो कमाल कर दिया आज, आपने तो आज हिला दिया ऑडियंस को। और इस मज़े 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 के एक सॉन्ग के साथ और मज़े की परफॉर्मेंस के साथ हम लोग जो है ना थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद वापस आते। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत मजे मजे की बातें होने वाली है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। देखा आपने कितनी मजे की आपने परफॉर्मेंस देखी रुखसार जी की, और मैं आपको आज अपने प्रोग्राम में शुरू में बता रहा था कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यही चीजें, यही आर्ट लोग पहले थिएटर जाया करते थे, सिनेमा हॉल जाया करते थे, और इस आर्ट को, इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना वो एक पैसा लगाकर और ख़र्चा करके और टिकट लेकर लाइन में लगकर और बहुत सारे अपने फेवरेट फनकारों को जाकर देखते थे। बट टीवी ने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए, और ईद का मौका है तो फिर क्यों ना आर्टिस्ट हमारे साथ ईद मनाते हैं, स्पेशली आप लोग चाहने वालों के साथ तो फिर ईद मनाते हैं, अपना टाइम निकाल कर आते हैं। और इसी तरह आज भी हमारे साथ ईद बड़ी मज़ेदार की ट्रांसमिशन जारी है कोहिनूर पर। आप लोगों के लिए तो ये महफिल सजी है, ये महफिल जो कोहिनूर ने सजाई है वो स्पेशल आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जितने मतलब आर्टिस्ट मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आते हैं, फ़नकार अपना फ़न दिखाता है, अपने चाहने वालों के नाम करता है और अपने चाहने वालों के लिए ही वो सजता है, संवरता है, अपने आर्ट को, अपने फ़न को निखारता है और सामने लेकर आता है। तो आप लोगों को आई होप कि मज़ा आ रहा होगा कि रुखसार जी हमारे साथ है, उनसे बातें चल रही है और मज़े मज़े की चीज़ें जो हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं, उनका एक्सपीरियंस आपने देखा। थिएटर का जो उन्होंने जिक्र किया, उनके जो ड्रामे हैं, जो जैसे एक तेरा सनम खाना है और पैरों का जेवर, और इस तरह उन्होंने और बहुत सारे मतलब नाम, अगर यूट्यूब पे और आप अगर नेट पर सर्च करेंगे रुखसार लिखेंगे तो वो आ जाएंगे, बहुत सारे उनके ड्रामे आ जाएंगे। खैर बहुत अच्छा गाना, अच्छा सॉन्ग था, ट्रिब्यूट था खान साहब के लिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए। कामरान से पूछेंगे, कामरान आपने ये क्या माइंड में आया कि खान साहब को ट्रिब्यूट देना है? और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये माइंड में आता है, ये सिर्फ अता होती है। जब बहुत अच्छे लेजेंड का गाना जब गाना हो ना तो उसके लिए सिर्फ अता होती है, आपको दुआ होती है, अदरवाइज नहीं। आजकल के सिंगर आप सुन ही रहे हैं, वो पुराने गानों को उनको छेड़ रहे हैं जो कि बस इस तरह के, लेकिन ये आफरी कुछ इस तरह का, चूंकि ये तारीफ कर रहे हैं जी बिल्कुल। तो इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट की मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं क्या, वो जिन्होंने लिखा है उन्होंने, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, और मैं तो जस्ट उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट कोशिश। मैं अपने देखने वाले दोस्तों को भी कहूँगा कि कोशिश की है। अच्छा गाया आपने। देखें, कोशिश ये होती है, आप अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे यंगस्टर्स को मतलब पता चले कि ये इतना अजीम गाना जो है, ये इतना लाजवाल गाना, आफरीन पूरे वर्ल्ड वाइज फेमस हुआ और इतना चला, और बॉलीवुड की फिल्मों में तो इसको अन्नेवाज समझ ले जो कहते हैं ना, कि इसके मतलब डिफरेंट इसके कॉपीज हुई और गाने बने, पाकिस्तान में भी बने, बाहर भी बने, लेकिन जो खान साहब ने गाया वो आज क्या बात है, क्या बात आज भी। मैडम रुखसार जी, बड़ा मज़ा आया जब आप परफॉर्मेंस कर रही थी और इनका हाथ पकड़ के परफॉर्मेंस करे, तो मेरे अंदर थोड़ी जेलसी फील हो रही थी क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं अंजुमन जी का फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे सीनियर, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, और मुझे ख्वाहिश है कि मैं बाबरा जी के साथ काम करूँ। मतलब वो बहुत बड़ी लेजेंड है हमारी। वो सब है, ये आप फर्स्ट नहीं है जिनको ये फील हो रहा है। रुखसार जी के बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे दोस्त आर्टिस्ट जो कहते हैं यार पंजाबी यार तू नवे मुंडे ना कर ले, अच्छी बात है। चले, हमें अंजुमन की कमी तो आप हमें थोड़ी सी पूरी कर देते, क्योंकि अंजुमन जी तो आप काम छोड़ दिया है, बहुत कम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि वो दोबारा आए, इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन बाबरा जी के लिए मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि मैं मूवी करता हूँ, फिल्म करता हूँ, आपको पता है, तो मूवीज़ में मैं उनके साथ काम करना है, मेरी एक अपनी ख्वाहिश है। मैंने पहले किसी से इज़हार किया, साफ़ी ने पूछा जी कि आपकी क्या ख्वाहिश है, किसके साथ, तो मैंने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाबरा जी के साथ कह रहे दीपिका है, दूसरी है, फलानी है, आज की लड़कियां हैं, मायरा है, ये है, वो है। मैंने कहा इनके साथ तो मैंने कर ही लेना है, इन्होंने मेरे साथ कर लेना है आने वाले वक्त, मैं उनके साथ करना चाहता हूँ जो हमारे लेजेंड है, जो हमारा असासा है। तो मकसद माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, इतने अच्छे ड्रामे, इतने अच्छे कैरेक्टर, तो वो आपका जो फ़न है वो आपके अंदर से झलकता है, नज़र आता है, स्क्रीन पे लगता है। तो मज़ा आ रहा था आपकी परफॉर्मेंस देख। थैंक यू सो मच। बस थोड़ी सी कोशिश है और तो कुछ नहीं। मतलब आजकल की लड़कियां जो कुछ कर रही हैं, बड़ा अच्छा सब काम कर रही हैं, सबको माशाल्लाह आता है काम। तो हमारी तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, अल्लाह पाक बस कामयाब करे और देखने वाले इसको समझें और अप्रिशिएट करें, पसंद करें, देखने वालों को देखना चाहिए। और ये इनके लिए ही है, इन्हीं के लिए, ये इनके लिए। हाँ, आर्टिस्ट जो काम असल हीरो हमारे ये हैं, इन्होंने हमें कामयाब करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें,
دیکھنے والے اپنے آرٹسٹ کو یا اپنے جو آئیڈلائز جن کو کرتے ہیں, جن کو ہیرو سمجھتے ہیں, ان کو کاپی کرتے ہیں, ان کے جیسے اپنے آپ کو بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے انجمن ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے خواتین کے لیے اور وہ چیزیں. اسی طریقے سے آپ کے فین, جو آپ کے فین ہے وہ بھی تو آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں. تو آج ہم نے آپ سے اسی لیے یہ سارا کچھ آپ کو بلایا کہ جو آپ کے فین ہیں ان کو پتہ چلے کہ کم بیک کر لیا. اب تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آپ نے جو کم بیک کیا کیا کر رہی ہیں. جی میں ٹی وی کر رہی ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ تھیٹر اچھا ہو جائے گا تو ضرور کروں گی جی, اور خواہش ہے بلکہ کہ پہلے جیسا تھیٹر ہو جائے اور ڈرامہ کریں گی اور اسٹیج پلے ہو, ڈرامہ ہو تو میں ضرور کروں گی نہیں, اسٹیج کے علاوہ ڈرامہ بھی. ہاں میں ٹی وی پلیز کر رہی اور ٹی وی شوز وغیرہ جتنے بھی ہیں, اور مطلب جو کام ہوتا ہے کوشش ہے, چھوٹی سی کوشش ہے کہ کریں. میری دعا ہے آپ کے لیے, میری دعا ہے آپ کے لیے, اور میری تو خواہش ہے کہ آپ کریں. دیکھیں اس وقت ہمارا ٹی وی کا میڈیم بہت بڑا ہو چکا ہے کیونکہ چینل ڈفرینٹ چینلز آ گئے ہیں, کام بہت بڑھ گیا ہے. کراچی, لاہور, ڈرامے پہ ڈرامہ بن رہا ہے, فلم بن رہی ہے, فلم انڈسٹری گرو کر رہی ہے. تو آپ جیسے سینئر آرٹسٹ ہے جو مطلب جن کو آرٹ آتا ہے, کام آتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہیرو آئے یا ہیروئن آئے, یا میں مطلب لائک اب میں کام کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹر سے یا میری کسی سے ہوتی, میری اپنی پرسنل اوپینین ہے, تو میں کہتا ہوں مجھے ولن کا کیریکٹر دے دو. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور میں کرتا بھی ولن ہوں زیادہ تر, کہ آپ ہیرو لگتے ہیں اور شکل اللہ نے اچھی دی ہے, اچھا بولتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, سب کچھ آتے ہو, ہیرو کرو. میں کہتا ہوں نہیں, مجھے پسند ہے ولن کہ میں ولن کروں, کیونکہ ولن کا ایک مارجن ہوتا ہے کام. تو ہر آرٹسٹ اپنی جگہ ایک نگینا ہوتا ہے اپنے اپنے کیریکٹر میں. میں تو یہ پرونا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے آپ اتنی اچھی آرٹسٹ ہے, تو ایسے آرٹسٹوں کو کام کرنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے. میری تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کو آنا چاہیے. نہیں انشاءاللہ ضرور کروں گی. اور آپ کود جائے میدان میں. میں اپنی عوام سے یہ خاص طور پہ یہ گزارش کروں گی, سننے والوں سے, عوام سے, سب سے, اپنے فین سے, کہ ہمیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے نئے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں, لیکن جو کام کرنے والا انسان ہے نا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. اور میسج بھی دے دیں صاحب اپنا. عید کا میسج یہی ہے کہ دیکھیں قربانی ہوتی ہے اللہ کی راہ کے لیے, لیکن یہ ہے کہ قربانی ایسی کریں جو اللہ کی نظر میں بھی یادگار رہے اور انسان کی نظر میں. ارے واہ, قربانی غریب لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا, جن لوگوں نے سالوں سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, اصل قربانی ان کے لیے. تو پلیز آپ کو یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ گھروں میں گوشت مت رکھیں, ان غریبوں کا حق جو ہے ان کو پہنچائیں. یہ ان غریبوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو, اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے بے شک, لیکن یہ جو خاص طور جو عید کا موقع ہے یہ ان کے لیے, قربانی کا مقصد یہی ہے, یہ قربانی ہے کہ آپ دیں دوسروں کو دیں, جنہوں نے نہیں کھایا ان کو کھلائیں. یہ ان لوگوں کو مت دیں جو کھا رہے ہیں آلریڈی, جو کھا رہے ہیں. بالکل تو میرے یہ بس ہے گزارش. چھوٹا سا میسج آپ بھی اپنا کنورٹ کر دیں. اتنی خوبصورت بات کی رخسار جی نے کہ گھروں میں نہ رکھیں. لوگ اکثر گھروں میں رکھ کے اسے خراب کر دیتے ہیں, نہ پھر وہ جانور کھاتے ہیں اور وہ صرف گلتا سڑتا رہتا, بدبو پولوشن پھیلاتا ہے. اس کو اس طرح سے نہ رکھیں. اس کو رخسار جی نے پورا میسج دے دیا کہ اس کو وہاں تک پہنچائے جن کی پہنچ آپ تک نہیں ہے, وہاں تک پہنچائیں. بہت ساری اس طرح جو مستحق ہیں وہاں تک پہنچائیں, اور اتنا نہ صرف کریں. آپ نے کتنا کھا لیں گے, 1 کلو 2 کلو 3 کلو, اس سے زیادہ انسان نہیں کھا سکتا. تو جو باقی رکھ لیتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ان کے لیے یہی میسج ہے کہ بس. جی بالکل نہیں, اصل میں جو رخسار جی نے بات کی قربانی کی, میں یہی کہوں گا کہ قربانی جو ہے نا وہ صرف جانور کی نہیں ہے, قربانی اور بھی بہت چیزوں کی, محبت کی ہے, احساسات کی ہیں, جذبوں کی قربانی ہے. آپ دوسرے کے احساس کو سمجھے, اپنے احساس کو قربان کر دیں, اپنی انا کو قربان کر دو یار, سب سے بڑی چیز ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو قربان کر دو, اپنے اکڑ کو قربان کر دو, اپنے تکبر کو قربان کر دو. اصل قربانی ہے کہ اپنے نفس کو قربان کر دو. اصل بات تو یہ ہے, جب آپ اپنے نفس کو قربان کر دیں گے تو آپ عظیم ہو جائیں گے, آپ مرتبہ پا لیں گے. جب اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو آپ کو مرتبہ مل جائے گا. اصل میں قربانی ہمیں یہ جذبہ دے گی, یہ چیز ہے. تو بات سوچ کی ہے, اپنے اپنے فکر کی, اپنے اپنے سوچ کی ہے. اچھی سوچ پہلے بھی تھے, آج بھی اچھی سوچیں ہیں, اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. بٹ یہی ہے کہ ہماری تو گزارش ہے کہ عید
محبتوں کا تہوار ہے. عید امن، بھائی چارے اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کا تہوار ہے. تو اس عید پر خوشیاں منائیں، خوشیاں بانٹیں. عید بڑی مزیدار ٹرانسمیشن جاری ہے آپ کے ساتھ کوہ نور پہ. ہمارے ساتھ رہیے کوہ نور کے ساتھ، آپ بھی خوشیاں منائیں، ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں. یہاں پر آپ کے لیے ایک اسپیشلی میری ذرا رخسار جی سے ابھی بات ہو رہی تھی تو آپ کے ساتھ بھی کر. رخسار جی آپ ماشاءاللہ پرفارم کر رہی تھی تو تھوڑی سی، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ انجمن آج ہمارے درمیان موجود ہے، تھوڑی سی جیلسی فیل ہو رہی تھی، آگ لگ رہی تھی تو اب زیادتی ہو جائے گی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی آئی نو کہ آپ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ رخسار جی کی ایک پرفارمنس اور ہو جائے میرے ساتھ، اسپیشلی فیوچر سٹار موسیٰ خان کے ساتھ. کیا آپ، میرا ایک فیوریٹ سانگ ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ لانگ الائچی، مجھے بہت پسند ہے لانگ الائچی، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش واہ جی واہ، بڑا مزہ آیا، زبردست. آج میں کہوں گا کہ میں جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دل میں ایک اچھا تھی، خواہش تھی، تو آج میری بھی خواہش پوری ہو گئی. چلو انجمن کے ساتھ نہ صحیح، آپ کے ساتھ ہی آج میری مطلب آج دل کی خواہش پوری ہو گئی. اور یہ زبردست سی ٹرانسمیشن جاری ہے. عید بڑی مزیدار، آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا رخسار جی کے ساتھ بڑی مزے کی باتیں کر کے، اور کامران بھائی کا سانگ سن کر آفرین آفرین. اور ان کے رخسار جی کی پرفارمنس آپ نے دیکھی، مزہ آیا، مجھے بھی بہت مزہ آیا. بہت ساری چیزیں آج ایک کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور یہ ٹرانسمیشن جاری اور ساری ہے. اسپیشلی عید بڑی مزیدار کوہ نور ٹی وی پر. میں اپنے گیسٹ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آپ لوگ اس محفل میں آئیں اور آج لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو، آپ کا بھی تھینک یو. تو جی دامن وقت میں ٹائم بہت کم ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی ٹائم دیا، اپنے گھر جانا ہے، فیملی کے ساتھ عید گزارنی، اور ہم نے بھی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے بھی فیملی کے ساتھ جا کر عید سیلیبریٹ کرنی، کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر عید گزار رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہماری عید ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کوہ نور ٹی وی پر. عید بڑی مزیدار جاری اور ساری ہے، کہیں مت جائیے گا. اسٹے ود اس، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا. عید مبارک.